وہ اس طور پہ ہے کہ پہلے وصیت ہوتی تھی، حصے مقرر نہیں تھے۔ مرنے والا جس آدمی کے بارے میں جتنی چاہتا وصیت کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات میں حصے مقرر فرما دیے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بیوی فوت ہو گئی خامند کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا۔ یہ حصے مقرر ہو گئے۔ جب حصے مقرر ہو گئے تو لا وصیت لوارث، اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، اب حصے ہیں۔ پہلے وصیت تھی جب سورہ نساء کی آیات نہیں آئی تھی۔ جب سورہ نساء کی آیات آ گئیں جس میں حصے مقرر کر دیے گئے تو اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، اب وہی حصہ ملے گا جو اس کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا۔ اس میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتا، کسی کا حصہ بڑھا نہیں سکتا، کسی کا حصہ گھٹا نہیں سکتا۔ لیکن بعض مفسرین کے مطابق، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کہ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیات وصیت یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، منسوخ نہیں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں منسوخ ہو گئی حکم کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ قرآن مجید میں چلتا ہے۔ بعض قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو پہلے تلاوت کے لیے بھی تھی، بعد میں تلاوت کے طور پر بھی منسوخ ہو گئیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جو اب تلاوت کے لیے باقی ہیں لیکن ان کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نئے احکامات دی، اب ان پر عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال وصیت کی کئی ساری اقسام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود وصیت فرمائی تھی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی تھی، تو صحابہ نے اس بات کا جواب دیا کہ مال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ مال سے متعلق تو آپ نے فرما دیا تھا ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے بھی جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نکلے مسجد نبوی سے، بازار میں جا رہے تھے تو لوگ دکانوں پہ بیٹھے تھے اور اونچی آواز سے آواز لگا رہے تھے، منادی دے رہے تھے، لوگوں تم یہاں پہ بیٹھے ہو، مسجد میں حضور علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اب لوگ اس کو کیا سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی مال تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے مسجد نبوی کی طرف، وہاں جا کے دیکھا تو علم کا حلقہ لگا ہوا تھا، فرمایا یہی تو ہے اللہ کے نبی کی میراث، علم جو یہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو انبیاء اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا ما ترکنا صدقہ، یعنی نبی جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے متعلق وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ وصیتیں فرمائی ہیں امت کے نام، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، امت کو نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ وصیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تم میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا۔ سجدوں قبروں کی تعظیم ضروری ہے، احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کو سجدہ حرام ہے۔ قبروں کا احترام ضروری ہے لیکن قبروں کو سجدہ حرام ہے۔ اور قبروں کی تعظیم کے بارے میں یا قبروں کے احترام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں، ان کے اوپر چلو نہیں، پاؤں نہیں رکھو، ان کو پامال نہ کرو، ان کے اوپر ٹیک لگا کے نہ بیٹھو۔ آپ نے فرمایا قبر کے اوپر ٹیک لگانا، قبر کے اوپر چلنا، قبر کے اوپر بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کے اوپر بیٹھنا ہے۔
بہت بڑا گناہ ہے۔ تو واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بھی دی ہیں قبروں کے بارے میں۔ تو وصیت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک وصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ اب وصیت کا طریقہ کار تو میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دیا تھا۔ اب وصیت کی اقسام ہے۔ بس اوقات وصیت جو ہوتی ہے وہ مستحب ہوتی ہے۔ اب مستحب وصیت کون سی ہوتی ہے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی پر 2 راتیں بھی ایسی نہ گزرے یہاں تک کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھے۔ تاکید فرمائی۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو اس کے بعد فوراً میں نے اپنا وصیت نامہ لکھا۔ یہ مستحب ہے۔ اور بس اوقات کیا ہوتا ہے، وصیت فرض ہو جاتی ہے۔ وصیت فرض ہو جاتی ہے۔ کن حالات میں وصیت فرض ہو جاتی ہے؟ جب انسان کی زندگی کے آخری ایام آ پہنچیں اور اس کے بچنے کی کوئی امید اور آثار دکھائی نہ دیں، اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اسی مرض کے اندر انتقال کر جانا ہے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اب اس کے لیے وصیت لکھنا فرض ہوتا ہے۔ اس کے پاس کسی کی امانت پڑی ہے، وہ اپنی اس امانت کی وضاحت کرے وصیت نامے کے اندر۔ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو بہرحال اس کو قرضے کی وصیت اور قرضے کی وضاحت کرنی چاہیے۔ کسی آدمی نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کو اپنی اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں وصیت کے اندر کیا ہے، پوری وضاحت کرنی چاہیے، وگرنہ ترک فرض کا گناہ ہوگا، وہ اپنے ذمے لے کر کے جائے گا۔ تو ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے، وصیت لکھنا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وصیت کی ایک قسم ناجائز بھی ہوتی ہے۔ یہ ناجائز کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب مرنے والا کسی ناجائز کام کی وصیت کر کے جاتا ہے، اب اس وصیت کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیتا ہے کہ میری طرف سے اتنا پیسہ جو ہے فلاں مزار کی نظر کر دینا۔ اب یہ بالکل غیر اللہ کی نظر مارنا تو حرام ہے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وصیت ناجائز ہے۔ جو جائز وصیت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کار خیر کے لیے، ثواب کے کام کے لیے 1/3 تک وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر مسجد کے لیے اس نے وصیت کرنی ہے تو اپنے مال میں سے صرف 1/3 کی وصیت کرے گا، زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کسی مدرسے کے لیے وصیت کرنی ہے تو 1/3 کی وصیت کرے گا، زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے دل میں یہ بات بھی ہے نا کہ میری چونکہ خدمت کسی نے نہیں کی، میرے بیٹے بیٹی میری کسی نے خدمت نہیں کی، لہٰذا میں ان کو کچھ دوں گا بھی نہیں، میں سارا مال اٹھا کے کیا ہے مسجد مدرسے کے دوں گا یا کسی خیراتی ادارے کو دے دوں گا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے۔ کیونکہ جو حصہ قرآن نے کسی کا مقرر کر دیا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کا دار و مدار نافرمانی یا فرما برداری پہ نہیں ہے۔ ہاں کسی اور حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو وراثت سے محروم کر کے یہ کہنا کہ اس بیٹے نے میری خدمت کی ہے اس کو میں دوں گا، اس بیٹے نے خدمت نہیں کی اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، یہ ناجائز ہے، جس کو ہم قانون کی زبان میں آج کل آق نامہ بھی کہتے ہیں، اور ہم اولاد کو آق کر دیتے ہیں یا کسی حصہ دار کو آق کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کوئی کر بھی دے آق نامہ، لکھ بھی دے اور اخبار کے اندر دے بھی دے، یا قانونی دستاویزات اس کی تیار بھی ہو جائیں، لیکن شرعی طور پر وہ اس کا جو حصہ دار ہے یا وارث ہے وہ محروم نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کیا اسے سننے کے بعد۔ اب مرنے والا تو وصیت کر گیا، لیکن 2-4 بندے جو سن رہے تھے بیٹھ کے وہاں پہ کہ اس بندے نے یہ وصیت ہمارے سامنے کی، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد ان سننے والوں میں سے کسی نے تبدیل کر دی وصیت، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس گناہ کس پہ ہوگا؟ سننے والوں پہ ہوگا، جنہوں نے سننے کے بعد اس وصیت کو تبدیل کر دیا۔ اب وصیت کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنی وصیت ٹھیک طریقے سے کر کے گیا ہے۔ اب یہ سننے والے انہوں نے بعد میں تبدیلی کر دی، جو تبدیلی کی ہے اس تبدیلی سے متعلق ان کو گناہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے فوت ہو جائے اور وصیت سننے والے یا جاننے والے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ فلاں کو بھی کچھ دے دینا، انہوں نے اس کو دیا ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ فلاں کو تھوڑا سا زیادہ دے دینا، انہوں نے کم کر دیا۔
اس نے کہا تھا فلاں کو کم دینا، لیکن انہوں نے زیادہ کر کے دے دیا۔ اب وصیت کے اندر یہ جو تبدیلی ہے، اس تبدیلی کے کرنے کا گناہ وہ سننے والوں پر ہوگا یا عمل کرنے والوں پر ہوگا، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اپنی طرف سے رد و بدل یہ وصیت کے اندر نہیں ہو سکتی، کرنے والے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ جائز وصیت پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ اور آگے کیا شاہ فرمایا، فمن خاف من موص جنفا و اثما، جو شخص ڈر گیا وصیت کرنے والے کے ایک طرف جھک جانے سے یا کسی گناہ کے ارتکاب سے، فاصلح بینہم، پس اس شخص نے فریقین میں صلح کروا دی، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اوقات کوئی بیٹا نافرمان ہوتا ہے، بیٹی نافرمان ہوتی ہے، بیٹے کو دینا چاہتا ہے، بیٹی کو نہیں دینا چاہتا، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو اب جو شخص اس جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے درمیان میں جائے گا تو اللہ کیا عائشہ فرماتے ہیں صلح کروانے کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگر کسی کو کوئی تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے وہ نقصان برداشت کر لے، جھگڑا نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عائشہ فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے جھگڑے سے بچنے کے لیے، میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر میرا کوئی نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے جھگڑا کرنا اور اس کے اندر وصیت میں رد و بدل کرنا جان بوجھ کر یہ غلط بات ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وارث بننا ایک فطری چیز ہے، کوئی بندہ کسی وارث کو محروم نہیں کر سکتا، اس کی بنیاد یا دار و مدار فرما برداری یا نافرمانی پہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو جتنا جس کو حصہ دیا قرآن میں وہ اس کو ملے، وہ اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں وصیت کرنے والے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے تو آگے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ حتی الامکان اس نے کوشش کی ہے کہ میں برابری کی بنیاد پہ سب میں تقسیم کر جاؤں، اور اگر وہ تقسیم کر بھی گیا ہے تھوڑا بہت کسی کو تھا دل کے اندر، بہرحال معاف کر دینا چاہیے، اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قانون وصیت ہے سورہ بقرہ کی ان آیات کی روشنی میں۔ باقی وصیت کا طریقہ کار میں نے عرض کر دیا تھا کہ وصیت کس انداز سے کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔